ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ بات چل رہی تھی، ایمان پہ مسلسل بات آ رہی تھی، اور یہ ایمان کیا ہے اور ایمان کو کیسے لانا ہے اور ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے، ان دیگر مختلف عنوان پہ بس ایک ہی ایمان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور ایمان کیا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے قلب سے یعنی دل سے، کیونکہ ایمان کی کنڈیشنز دو ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی دینا۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے، اور والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لائے، والقدر خیری اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے، یعنی کہ قیامت کے دن ہمیں جمع ہونا ہے۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو اس بات کی گواہی دینا، کس بات کی، کہ کلمے کی گواہی دینا۔ پھر وہ کلمہ کیا ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم بچپن سے بھی سیکھے یہ کلمہ۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ اور ایک حدیث نقل کرتے، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا بول کے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اس کا اقرار بھی ہونا اور دل سے بھی اس کا تصدیق ہونا، یعنی کہ زبان سے اقرار تو کرنا اور دل سے تصدیق بھی کرنا۔ اب دیکھو، دو کیٹیگری کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک جو ہے زبانی اقرار کے لوگ ہیں، ایک قلبی اقرار کے لوگ ہیں۔ اور حقیقت میں مومن کیا ہے؟ قلبی اقرار کے ساتھ وتھ زبانی اقرار ہے۔ اب جو عام مسلمان ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ خالی زبانی اقرار ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہے، یعنی کہ ایمان میں شرطیں بتائی ہوئی ہے۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہونا، اس کا بندے کا زبان سے اقرار ہونا، اور سیکنڈ شرط کیا ہے، کنڈیشن؟ دل سے تصدیق ہونا، یعنی کہ جو ہم زبان سے بول رہے ہیں وہ دل میں بھی ہمارا دل اس چیز کو ماننا جو ہم بول رہے ہیں۔ اگر زبان ہم کہہ رہی ہے، دل نہیں مان رہے، تو پھر کیا ہے؟ نفاق ہے، پھر منافقت پہ لے جاتا ہے، وہ پھر بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ بیعتبار سارے لوگوں کے سامنے مسلمانوں بول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی خبر سے باخبر ہے، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، بہترین خبر رکھنے والا ہے قلب کی۔ یہاں پہ ساری دنیا کیا ہے؟ ظاہر کو دیکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، دوسرا ہوتا ہے باطن۔ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر جسم ہے، یہ جسم جو ہے، جسم میں کیا کیا آتے ہیں؟ بال ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، اور دیگر باڈی پارٹس ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھوں میں کی سرما نظر آتا ہے، اور جو ہے دیگر مختلف ہونٹ، ناک، جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، یہ ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ ایک ظاہر کا رخ ہے، ایک جو باطن کا ہے، وہ باطن جو ہے وہ قلب ہے۔ تو دنیا جو ہے ظاہر کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے باطن کو دیکھتا ہے۔ اللہ باطن میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ باطن میں قلب کو دیکھتا ہے، اللہ باطن میں جو ہے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ دل کیا ہے؟ ایمان کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ دیکھتا ہے۔ سارے لوگ دنیا میں کہہ رہے ہو کہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، اور دیگر فلاں 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 نیک عبادت گزار ہے، بڑے ہی بڑے
انگین عبادت کرنے والے بندے ظاہر میں دیکھ رہے لوگ، ظاہر کی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں شخص اتنا بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اللہ حسن ما فی الصدور، اللہ تعالیٰ دل کے حال کی کیفیت جاننے والا ہے۔ اللہ جو سانسوں کی، دل کی جو دھڑکن میں جو رواں اور دواں ہوتے ہیں، خیالات کا جاننے والا رب العالمین ہے۔ تو یا رب العالمین کی شرط کیا ہے؟ یا زبان سے اقرار بھی ہونا، دل سے تصدیق بھی ہونا۔ آج دنیا میں جو ہے خالی زبانی اقرار ہے، دل کی کیفیت میں نہیں ہے اللہ کو جو ہے۔ اور یہاں ایمان کیا بول کے لانا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے حاجت روا۔ الہ کیا ہے؟ حاجت روا۔ حاجت روا کو بھی اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ حاجت روا بولے تو اپنی لینگویج میں ضرورت کو پوری کرنے والا۔ کیا ضرورت کو پوری کرنے والا؟ یعنی کہ جسم ہے تو جسم کے لیے کیا چاہیے؟ جینے کے لیے کیا چاہیے؟ سانس چاہیے، سانس کا دینے والا اللہ۔ اور دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سماعت چاہیے، سماعت کا دینے والا اللہ۔ نہیں، دیکھنے کے لیے بصارت ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، وہ دیکھنا دینے والا کون؟ اللہ۔ سماعت یعنی کہ سننا، دینے والا کون؟ اللہ۔ اور کلام جو ہم بات کرتے ہیں وہ دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہم کو جو ضرورت جو دے رہے ہیں نا، یہ دینے والا اللہ ہے بول کے اللہ بھی اس بات پہ ایمان لاؤ بول رہے کہ ہر چیز جو دے رہے ہم دے رہے آپ کو۔ جو بھی کائنات میں ہر ذری ذری نعمت جو مل رہی ہے تم کو آسمانوں اور زمین سے، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، چاہے آسمانوں سے پانی کی شکل میں ہو، اور دیگر سبزی کی شکل میں ہو، اور دیگر فواکہ جو فروٹس کی شکل میں ہو، جو بھی میسر نصیب ہو رہے، ہم تک پہنچ رہے، ہمارے گھر تک آ رہے، وہ ہر چیز جو دے رہا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہر چیز ہمیں دے رہا ہے بول کے اللہ ایمان لاؤ بول رہے۔ یہ الہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ حاجت روا۔ کون ہے حاجت روا؟ اللہ ہے۔ اس پہ ایمان لانا ہے ہم کو۔ اگر ہم کب بول سکتے ہیں؟ جب تک ہم اس چیز کو نہ دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ یعنی کہ دین سے ایمان کو حاصل نہ کرے، جب تک ہم یہ اتھینٹک جو ہے گواہی نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ ایمان کے لیے جو ہے نا شرط ہے، شرط رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ زبان سے اقرار ہونا بندے کا کلمے کا، اور دل سے اس کی تصدیق بھی ہونا۔ اگر زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل میں وہ بات اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے، جھوٹا منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے کو پسند نہیں فرما رہے۔ اور دنیا میں جو جھوٹ بول رہا ہے، کھا کے نہیں کھایا، پانی پی کے نہیں پیا، اور کام کر کے نہیں کرا، یہ چھوٹے جھوٹ ہے۔ جھوٹ جو اکثر اصل ہے اللہ ہے بول کے اللہ بول رہے، رسول اللہ گواہی دے رہے اللہ ہے، ہاں، اور ہم گواہی زبان سے دے رہے اللہ ہے، دل میں نہیں ہے، تو پھر ہم اتنے بڑے جھوٹے ہو گئے۔ یہاں پہ سمجھ رہے آپ بات؟ چھوٹی جھوٹ، اصل جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایسی جھوٹ راز کی بات ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان معلق ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے یہ، اور دوسرا نہیں جان رہا کیفیت کو کہ ایمان یہ ہے اصل۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک حدیث سے شروع کرتے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو صحابی رسول ہے، آپ کا سوال ہے کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ افضل جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ تم خلوص دل کے ساتھ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اس بات کی گواہی دینا یہ افضل عمل ہے۔ دیکھیں نبی کریم آج جو ہے بتا دوں عمل، جب بات آ جائے تو ہم کیا سمجھ رہے دنیا میں جو ہے نا، نماز جو ہے، نماز بہترین ہے عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور دیگر عبادات جو ہے افضل ہے۔ لیکن یہ حدیث سے یہ کوٹ کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نماز سے بھی افضل جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بنا نماز ہی قبول نہیں ہے۔ تو نماز پرائمری ہے، نماز کی پرائیورٹی فرسٹ دی جا رہی ہے، یہاں پہ سیکنڈری عمل ہے۔ تو بتا دینا یہ ضروری ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا بتائے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور یہ خلوص دل کے ساتھ۔ خلوص کب آتا دل میں؟ جب دل میں اللہ کو الہ مان لے بندہ، دل میں اللہ کو الہ جان لے بندہ،
اللہ کو رب تسلیم کر دے بندہ، تو جب خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے اس کے دل سے نکلتا، بولنے کی بھی ضرورت، بول دیتا ہے زبان سے پر دل سے نکل جاتا ہے، وہ کب نکلتا؟ جب اس کے دل میں مکمل ایمان آ جاتا ہو۔ اور یہاں پہ بتا دوں، نماز جو ہے، اور جو ہے نماز کا جو ہے وقتوں پہ ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ نماز فجر صبح کے وقت ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نماز ظہر ہے، جو ظہر کی نماز یعنی کہ وقت پہ وقت نہیں ہو رہی ہے، صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے پھر عصر، 2-4 گھنٹے میں فرق، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب کے بعد پھر فجر، تو وقت پر وقت ہو رہی ہے، یعنی کہ ٹائم ہے معلق، اس میں وقت ہے۔ تو یہ جو ہے عمل ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وہ عمل، حج جب کرتے ہو تو ٹائم کے ساتھ سال میں ایک بار کرنا پڑتا ہے جو مالدار ہے، زکوٰۃ کا بھی مسئلہ وہی ہے، 2% جو دینا ہے، اور روزے رمضان میں 1 مہینہ آتا، تو یہ وقت پہ عمل ہے، عمل کا ٹائم ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جسم کا عمل اور دوسرا ہوتا ہے دل کا عمل۔ تو یہ جو جسم کا عمل ہے یہ وقت پہ، ایک وقت سے دوسرے وقت کے لیے مقدار ٹائم ہے اس کے بیچ میں، اور یہ دل کا عمل ایسا ہے جو 24 گھنٹے کرنا ہے۔ وہ دل کا عمل کیا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دل کا عمل ہے۔ آج جو دل کے عمل کا فن سیکھنا ہے، تو جو دل سے ایمان رکھتا ہو اور اللہ رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو، اور اللہ رسول اللہ کی جو اتباع میں ہو، اور وہ کیفیت میں رہتے ہو جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو لیے ہیں فیضان، ان سے ان کی اولاد اور جتنے بھی جو ہے اولیاء اللہ تک جو سیکھے ہیں، ان سے وہ ایمان لینا ہوتا ہے جو انہوں ہم کو ایمان دیتے ہیں۔ ایمان دینے سے مراد وہ دل کی جو ہے پاکی کی، اور دل کو کیسے پاک کیا جائے، اور دل میں ایمان کیسے آتا ہے، اور دل میں ایمان کیسے جاتا ہے، ان چیز کے جو ہے نا ظاہر اور باطن کا علم دیتے۔ ظاہر کا علم کیا ہے؟ نماز، روزہ، اور جو دیگر جو جسم سے جو عمل ہو جائے وہ ظاہر کا عمل ہے۔ باطن کا عمل کیا ہے؟ باطن کا عمل جو ہے ایمان ہے، ایمانی باطن ہے۔ تو قلب کا تعلق جو ہے باطن سے، ظاہر کا تعلق جو ہے جسم سے۔ تو جو بزرگان دین اولیاء اللہ جو ہے وہ ایمان کی بات دیتے ہیں اور ایمان کی تعلیم دیتے ہیں، جس سے بندہ جو ہے وہ آراستہ ہوتا ہے اور ایمان وہاں سے حاصل کرتا ہے اور اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قیامت کے دن، قیامت سے قبل یعنی کہ قیامت میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، عطائے اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو ہماری غلط فہمی کیا ہو رہی ہے معلوم؟ ہم کیا ہے، مسلمان تو ہو گئے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، اور جو ہے نا جو بھی ہم سے عبادت ہوتی چھوٹی موٹی ہم کر لیتے ہیں، اور جو ہے ہم کیا ہے بنا ایمان لائے ہم یہ تمنا لے بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کب کریں گے سفارش اور کس کی کریں گے؟ چلو ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کس کی قیامت کے دن کریں گے۔ اس حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث مروی ہے۔ آپ نے سوال کیا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا تھا یہ سوال آپ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے تمہارے شوق حدیث میں دیکھا ہوں، اور میری سفارش کا سب میں زیادہ حقدار وہ ہوگا جو خلوص دل سے گواہی دیا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گواہی دینا چاہے، یعنی کہ کس کی سفارش کا کون حقدار ہے؟ وہ حقدار ہے جو کلمہ طیبہ کو سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار وہ ہے جو ایمان والا ہے، اور یہ دل سے خلوص کے ساتھ گواہی کون دیتا ہے؟ ایمان والا دیتا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سب میں زیادہ حقدار وہ شخص ہے
جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کی گواہی دیتا ہو اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے رسول مانتا ہو، تو یہ پھر دیکھو پھر یہ بات وہی ہے کہ گواہی دینے کی. اگر جو بندہ دنیا میں رہ کے گواہی دیا تو جو ہے وہ گواہی اس کی خبر کی بھی گواہی قبول ہوگی. دنیا میں جو بندہ گواہی نہیں دیا وہ خبر میں بھی نہیں دے سکتا، اور جو خبر میں نہیں دیا obviously قیامت کے دن دے ہی نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم حقدار بننا ہے سفارش کے، سب میں زیادہ قریب ہونا ہے، تو سب سے زیادہ ہم کو علم لینا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور ایمان حاصل کرنا ہے. یا مومن کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. پھر ہم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان کیسے؟ ہم تو مومن ہیں. سوال تم کو آنا، تو پھر مومن ہونا ہے تو شرط مومن کی یہ ہے کہ زبان سے اقرار ہونا، دل سے تصدیق ہونا. اب دیکھو، اب ہم اپنے دل میں دیکھو. اب دوسرے اقرا کتاب ہم خود کی پڑھے تو بہتر ہے. ہم کیا ہو گیا یہاں پہ دنیا میں، انہیں یہ کر رہے، انہوں یہ کر رہے، فلاں یہ فلاں وہ، تو دیگر یہ جو تمام لوگوں کی شخصیت میں پڑھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو بھول گئے. ہم ایمان لانا چھوڑ دیے. ہم ہر طرح کے جو ہے نا اب غیر کے معاملات میں بکھر گئے، تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. اس لیے قرآن میں جو ہے خود کی کتابیں پڑھی جائے گی، خود کا حساب کتاب ہوگا، یعنی کہ اپنا حساب ہوگا. تو ہمیں اپنی کتاب پڑھنی ہوگی یہاں پہ. ہم پھر ایمان والے ہوئے نہیں ہوئے، پھر تصدیق ہوئی نہیں ہوئی ہماری. ہم دل سے اقرار، زبان سے اقرار تو کر رہے، دل سے تصدیق کر رہے نہیں کر رہے، پھر ہم منافق ہو گئے کیا؟ یہ چیز کے سوالات آنا. اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں کہتے ہیں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں. تو یہ عاشق جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پیروی، اتباع ضروری ہوتی ہے. اتباع اور پیروی چھوڑ کے، ایمان چھوڑ کے ہم زبان سے کہہ رہے تو ہم جھوٹے. ہم ڈائریکٹ جھوٹ اللہ رسول اللہ کو کہہ رہے. ہم اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور رہی بات جو ہے، ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے آج کہ ایمان ہمارا ہے نہیں ہے، اور ایمان کی جو حفاظت کرنی ہے ہم کو 24/7 کرنا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے کرنا ہے. اگر ہم کہیں بھی دیکھیں کدھر بھی، پھر دل پہ نظر رکھنا ہے، یعنی کہ ہمارا خیال اور تصور میں قلب آنا، قلب میں ایمان ہے نہیں دیکھ لینا. کیسا چیک کرنا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو الہ بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کو الہ جان رہا ہوں نہیں جان رہا ہوں، دل میں تو اللہ ہے نہیں ہے. اگر نہیں ہے بولے تو گیا، تو فوراً جو ہے پھر سے رجوع ہو کے کلمہ پڑھ لینا. کلمہ پڑھتے کیا ہے؟ تجدید کرنا ایمان کی. تو کلمے کی تجدید 24 گھنٹے کرنا ہے. آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کلمہ کیا ہے، کلمہ کس بات کا نام ہے ہم کو پتہ نہیں. آج جو ہے بس کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، تم پڑھو میں پڑھو، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. لیکن کلمے کا بھی تقاضا ہے. کلمے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ کلمے کو جو ہم پڑھ رہے ہیں نا پھر اس کو سمجھنا ہے. کلمے گو ہیں، کلمے کو بولنا ہے، کلمے کو سمجھنا ہے، اور کلمے کو سمجھ کے حفاظت کرتے دوسروں کو بتانا ہے. تو یہ تعلیمات ہم کو آنا، ہمیں کب آتی ہے تعلیمات؟ جس سے ہم کسی سے سیکھے تو آتی ہے، کسی شیخ سے وہ تعلیم ملتی ہے جو ہمیں وہ تعلیم سے نوازتے، اور پھر ہم وہ تعلیم کی حفاظت کرتے، دوسروں تک پہنچاتے. یہ بڑا فیضان ہے. اور میں آپ کو آج جو بات دراصل چل رہی ہے مسلسل ایمان کی چل رہی ہے، اور ایمان افضل ہے. اور جتنے بھی لیکچرز اب تک آئے اس میں صرف دین اور ایمان کی بات آئی ہے. پھر سوال پیدا ہوتا، پھر یہودن نصارہ کے بارے میں کیوں بیان نہیں ہوتا، اور جنت کی کیوں اس کا جنت پر لیکچر کیوں نہیں آتے. یہ جو انسان کا جو سوچ ہے نا، یہ کیا سمجھ رہے معلوم؟ اپنے تحت مسئلے کے تحت سوال کو لینا چاہ رہے اور جواب کو سالو کر دینا چاہ رہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ دین ضروری ہے. اللہ کیا ہے؟ دین ہم کو امانت دیا ہے. تو اس کی امانت کی ہم کیا کرنا چاہیے؟ پھر امانت سے اس کو پہنچاتے رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کی گاڑی لیے، لوگوں کی گاڑی ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ امانت ہے، کیونکہ ہماری ملک نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا کہ اس کی گاڑی اس کو لوٹانا نہیں لوٹانا، تو لوٹا دینا ہے. پھر اس کی گاڑی ہم نہیں لے کے ہم خود رکھ لے رہے تو اس کی امانت میں خیانت کر رہے نہیں کر رہے. تو یہاں پہ بھی دین جو ہے اللہ کی امانت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، آج ہم اس کے دین کو پھر اس کو دے رہے نہیں. ہم کو دینا کیسے؟ اپنے جسم سے عمل کرنا. اور دین کو کیسے امانت اللہ کو پہنچانا؟ اپنے قلب سے ایمان لا کے اللہ کو دین کی امانت دینا. تو یہ چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. آج تو ہمیں دھیرے دھیرے اس پہ بھی لیکچرز آتے، اس پہ بھی تعلیمات اور دیگر اور بہت سارے باتیں اس میں عرض و معروض ہوتے،
لیکن اول جو ہے ہمارے لیے وہ دین ہے. دین میں اصل جو ہے اسلام ہے. اسلام میں جو ہے پہلا رکن کلمہ ہے. جو کلمے پہ اب ہماری بات ہو رہی ہے تو ہمارا کانسنٹریٹ جو ہے کلمے پہ رہنا. اور کلمے کے ہم اگر پارٹ 1 پارٹ 2 بنا دیں گے لیکچرز کیا ہے اپلوڈ کر دینے سے اس کی تعلیم پوری نہیں ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 سال کلمے پہ بات کرے. 13 سال صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مکے میں 13 سال کلمے کی دعوت دیے. لا الہ الا اللہ. لا سے جو ہے نا پوری کائنات کو کاٹتے گئے, ہر بت کو کاٹتے گئے. الہ سے دل میں محبت خدا کی راسخ کرتے گئے, اس کی الوہیت اور حاجت روی پن کو دکھاتے گئے. اسی میں 13 سال لگ گئے. بعد میں نماز پڑھے تو بتانا یہ ضروری ہے, یعنی کہ نماز کا حکم بعد میں آیا. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پہلے ایمان والے ہم ہو جائے. اور جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ ہے, ایمان کی تعلیم بھی افضل کیوں دیتے پتہ ہے؟ کہ بندہ جب ایمان اس کا درست ہو جاتا ہے تو عمل درست ہوتے ہیں, کیونکہ ایمان کے خوف سے انہیں عمل کرتا ہے وہ. اب مثال کے طور پہ مثال دیتے ہیں اللہ والے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ شادی میں کیا کہنا ہوتا ہے, صرف 2 ہی ہے, ایجاب و قبول ہے. قبول ہے بول دیا تو بس سے 3 بار اس کو جو ہے نا نکاح اس کا ہو جاتا ہے. قبول ہے کہنا ہوتا ہے. اب قبول ہے بول کے جو لڑکی کے اخراجات جو ہوتے ہیں اس کو دینے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے, اگر شخص بعد میں کہتا ہے کہ یہ میں چیز نہیں کروں گا, یعنی کہ جو بھی تم مانگو گے میں مجھ سے جو ہوگا میں نہیں دوں گا, میں تو بولا کہ خالی قبول ہے بولا, میرے کو نہیں معلوم یہ سب, اگر بولے تو پورے لوگ ہم جوتے مارتے دولے کو. تو بتانا کیا ہے, جب بندہ قبول ہے بول دیا ہے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے, ذمہ داری کو نبھانا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہم نے تو جیسا نبھا رہے ہیں نا, ویسی کلمہ طیبہ جیسا بندہ پڑھتا ہے, جب ایمان مبشر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو تائید ہو جاتے ہیں, وہ عید میں آ جانا پڑتا ہے, وہ تمام عمل وہ بندہ کرتا ہے, وہ کرنا ہی پڑتا ہے اس کو, کیونکہ اللہ کا خوف اس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے, اس کے قلب میں منتقل ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے, اور بندے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اور نسبت ہو جاتی ہے. بعد میں اللہ وہ بندے کے عمل بھی درست کر دیتا ہے, وہ عمل میں بھی لگ جاتا ہے. تو پھر عمل میں لگنے سے پہلے ایمان میں بزرگان دین اللہ والے لگاتے. جب بندے کو ایمان اس کا مکمل ہو گیا ہے, ایمان والا بن گیا ہے, بعد میں وہ عمل کر لے گا, کیونکہ اللہ کے پاس ایمان ہے نا. اب حدیث میں پتہ ہم کو چلا ہے سفارش کس کی, کہ خلوص دل سے گواہی دینا. کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ کی. وہ ایمانی کلمہ ہے. اور ایک بات, خبر میں جو ہے کیا سوال ہے, خبر میں کا وہی مر رب کا سوال ہے. رب اگل تو وہی سوال ہے, تیرا رب کون ہے, پالنے والے کچھ بولتے, اور الہ کون ہے, حاجت روا ضرورت پوری کرتا ہے, یہ بھی اللہ کا نام ہے. تو یہاں پہ وہاں سوال یا دنیا میں لا الہ الا اللہ کو سمجھا تو وہاں پہ گواہی دیں گا خبر میں, دنیا میں نہیں سمجھا تو وہاں پہ نہیں دیں گا گواہی. تو دنیا میں گواہی دینا ہے سچے دل سے, اظہار کرنا ہے, اقرار بھی کرنا ہے, اور انکار بھی کر دینا ہے. یہاں پہ ان کا انکار کرنا ہے, دنیا آخرت کے ہر ذرے ذرے کا انکار کرنا. لا الہ, لا سے جو ہے پوری کائنات کے ہر ذرے ذرے کو کیا ہے انکار کرنا. اللہ بول رہے پہلے تو انکار کر, بعد میں میرا اقرار کر. ہم کیا کریں, پوروں کا اقرار ہے ہمارے دل میں. کس کا دکان کا اقرار, جو دکاندار ہے دکان کا اقرار, یعنی کہ اقرار کرتا, ایکسپٹ کرتا, دکان سے پڑھ رہا ہوں. اور آفس ہے تو آفس کا اقرار, یعنی کہ ایکسپٹ کرتا کہ میں آفس سے پڑھ رہا ہوں. اور دیگر بزنس مین ہے, اچھا کاروباری بندہ ہے, تو وہ پہلے اقرار کرتا کاروبار سے پڑھ رہا ہوں. تو پہلے اقرار دنیا کا, کاروبار کا, تجارت کا, آفس کا ہوا, پھر بعد میں اللہ کا بھی اقرار ہو رہا, پھر مشرک ہوا. تو اللہ لا سے نفی کر کے تو انکار کر, پھر اقرار کس کا کر, رب کا کر جو الہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ الوہیت کی دعوت دے رہی کلمے میں. تو آج ہمیں یہ ایمانی کلمہ ہے جو بندہ سمجھ کے کیا دنیا میں تو خبر میں جواب دیتا, جو دنیا میں نہیں سمجھا بندہ خبر میں بھی نامراد جاتا. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ بندے کا جو ایمان ہے وہ اللہ حاجت روا, جو اللہ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے, بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے. اور یہ ایمان دنیا میں بھی قبول ہے اور آخرت میں بھی قبول ہے, خبر میں بھی قبول ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے کلمہ طیبہ جو ہے ہم انکار اور اقرار جب کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں تصدیق بھی ہونا اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہونا, تب جا کے جو بندہ مومن بنتا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے, مومن کو کیسے پہچاننا, اور مومن جو ہے نا کیسا اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانتا. تو ایک مثال سے سمجھیں گے. تفسیر نعیمی میں ایک مثال آتی ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے پانی میں کی, وہ پانی
کی مچھلی جو ہے اس کی ایک خاصیت ہے، جیسے کہ اگر ہم پانی میں ڈوبے ہیں نا تو پانی ہمارے اندر چلے جاتا اور ہم ہلاک ہوتے، لیکن مچھلی کیا کرتی ہے، وہ پانی اپنے منہ میں لیتی ہے لیکن پھر پانی کو چھوڑتی ہے، آکسیجن لیتی ہے منہ کے سہارے، تو اس کے اندر پانی میں رہ کے بھی مچھلی جو ہے نا پانی کو اپنے اندر نہیں لیتی ہے۔ تو اسی حساب سے جو ہے نا ایمان والا بھی مخلوق میں رہتا ہے لیکن مخلوق اس کے دل میں نہیں رہتی، مطلب لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہ کے حاجت روائی اللہ میں دیکھتا ہو، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی جو حاجت روائی نکال کے اللہ کی حاجت روائی کو اندر لیتا ہے، جیسا مچھلی پانی کو اندر لے کے پھر نکال دیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے، اس طرح ہی دنیا میں بھی مومن اللہ کا بندہ دنیا میں رہتا ہے، رہ کے وہ چار لوگوں کو بھی چار طرف سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی حاجت روائی اللہ ہی پال رہا بول کے دل سے تصدیق کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے لیکن مومن کے دل میں دنیا نہیں رہتی۔ یہ تفسیر رحیم میں بڑی مشہور اور معروف مثال ہے کہ مچھلی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اس بات سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے۔ اور ایمان سیکھنے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم ایمان پہ کلمہ طیبہ پہ ایمان لانا ہے ہم کو، اور کلمہ طیبہ کا ہمیں ایمان سیکھنا ہے۔ اور دنیا میں جو ہے ہمیں ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، کس کے لیے ٹائم ہے، ہر شادی کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اور ہمیں پری پلانڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پہلے ہی پلاننگ ہوتی ہے ہر کام میں، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایمان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا ہر وقت کے لیے ایک وقت مقرر کرتے، اب شادیوں کے لیے بھی کئی کو وقت مقرر کرتے، 2 سال کے بعد شادی، 1 سال کے بعد شادی، 3 سال کے بعد شادی، 6 مہینے کے بعد شادی، کئی کو رکھتے ہیں معلوم، اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ شادی کے پیریڈ کے اندر وہ تمام چیزوں کا جو ہے ارینجمنٹ ہو جائے، وہ تمام چیزیں اس کو مل جائے، اتنا میں اتنا کما لوں گا، پھر اتنے میں شادی ہو جائے گی، اور دیگر جو یہ معینم وقت کرتا ہے بندہ 6 مہینے 1 سال کا جو پیریڈ آف ٹائم لیتا ہے، تو اس میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں تمام کے جو ہے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں اور وہ کام کے لیے آسان کر لوں۔ تو یعنی بتانا یہ ضروری ہے، ایک شادی کے لیے دنیا کے کام کے لیے ہم 2 سال کا وقت دے دیتے، لیکن ایمان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایمان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایمان کس چڑیا کا نام ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ایمان آتا کیسے پتہ نہیں ہے، ایمان جاتا کیسے پتہ نہیں ہے، خالی منٹوں اور سیکنڈوں میں ایمان چلے جاتا ہے، خالی ذرا سا ایک جیسا نقطہ ڈال دیتا ہے قلب پہ شیطان، ذرا سا ایسا پل بھر میں نکال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے ہم جو ہے کیسی حفاظت کرنا ہے ایمان کی حفاظت کیسی کرنا ہے، اس کی مثال ہے جیسے کہ ایک بس میں ایک ٹریولر جو ہے جرنی کر رہا ہے، جرنیئر ہے، تو اس کے ہاتھ میں بریف کیس ہے، وہ سوٹ کیس جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ جو اس کے قریب رکھ لیتا ہے، چاہے بازو میں رکھ لیتا ہو یا پھر اوپر جو بس کے اوپر سٹینڈ ہوتا ہے اس میں رکھ لیتا ہو، اور دیکھو اب اس کو ذرا سی نیند کا ڈھلکا بھی لگ جائے، ذرا بھی سونے کو لگ جائے، جیسا بس ہلتے ہی جھٹکا دیتی جو ہے نا، پھر آنکھ کھول کے اس کی نظر کہاں جاتی ہے، اس کے سوٹ کیس پہ جاتی ہے، تو وہ کیسی حفاظت کرتا ہے وہ تو، اور اس کو پتا ہے اس بات، اگر انہیں سو گیا تو اس کا سوٹ کیس مار لے کے چلے جاتا چور۔ ہاں، تو ایمان والے کو بھی پتا ہے کہ شیطان کب اس کا ایمان چرا لیتا ہے، اس لیے وہ ایمان والا ہمیشہ اس کے قلب پر نظر رکھتا ہے، وہ کب اس کا ایمان نہ چرا لے۔ تو یہ بتانا یہ مثال سے یہ ہے ہم کیسا ہماری ذری سی چیز کے لیے 2000 یا 3000 کے سوٹ کیس کے لیے یا کچھ پیپرز کے لیے ہم اپنی نیند کو گوا بیٹھتے، اور فوراً ہم کیا ہے وہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہماری چیز ہے نہیں، ہم سے دور ہو گئی ہے۔ تو ہمیں یہ دنیا کی چیز، حالانکہ سوٹ کیس گیا تو سوٹ کیس آتا ایمان گئے تو ایمان نہیں آتا، اس پہ غور اور فکر نہیں ہے۔ تو شیطان بھی آ کے جو ہے نا کب لے کے چلے جاتا ایمان پتا نہیں ہے ہم کو، ذرا ایسا ڈال دیتا، کیا بول کے ڈالتا، اللہ نہیں پال رہا بولتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نہیں پال رہا دنیا پال رہی بولتا، ذرا ایسا بول کے چلے آتا۔ بولتا کیسا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسوں میں آ جاتا، قلب میں بھی وسوسہ ڈال دیا، غیر کوئی پالتا، انہیں دیتا انہیں دیتا، ذرا ایسا ڈال دیا تو ہاں بول کے تصدیق کر دیے، تصدیق بھی کرے تو اب مثال کے طور پہ
اب جس کا زبان نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اشارے کر کے بولتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زبان والا اشارے کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اشارہ بھی نہ کو کرو، زبان بھی نہ کو ہلاؤ، تم خالی دل سے ہاں بول دیے تو ایمان چلے گا. تو ایمان اتنا نازک ہے. تو یہ ایمان کی خاصیت کے لیے جو نا 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرے، اور صحابہ بھی محنت کرے اس پہ، اور جتنے بھی صحابی رسول، جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے، ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں ایمان کو سیکھے، ایمان کو سمجھے، ایمان پر تجدید کرتے ہوئے جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس کے بعد ایسا پھیل گئے، ایسا پھیل گئے، ہر طرح، ہر جگہ، ہر ذرہ ذرہ، ہر کونا کونے میں، ہر ہندوستان میں، ہر طرح کے ممالک میں پہنچ گئے صحابہ. کیوں پہنچے؟ کیا لے کے پہنچے؟ کچھ نہیں لے کے پہنچے، خالی ایمان لے کے پہنچے. اور ایک ایک ایمان لے کے گئے تو پھر کیسے لاکھوں میں ایمان والے بنے. مثال ہے ہندوستان کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی، آپ کی مثال کیا ہم دے کہ کتنے لوگ کو ایمان والے بنے. تو ایمان کا فیضان خواجہ غریب نواز کو کہاں سے ملا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جو صحابہ کو دیے اور صحابہ کی سے لیے، جو اولادیں لیے. تو بتانا یہ ضروری ہے، ایمان اتنا ضروری ہے، اور ایمان بہت ضروری ہے. اس پہ فکر نہیں ہے، بس عمل کی فکر ہے. اور ایک بات کیا ہے، عمل کے سوالات پوچھنا، عمل کے لیے جو ہے نا یوٹیوب پہ سرچ کرنا، عمل کے لیے دیگر تمام معاملات کو معلوم کر لینا. اور دیکھو آپ، عمل کو ویوز جو ہے نا، عمل کو دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ویوز. بتانا یہ ضروری ہے، فلاں جنت کیسی ہوگی، جنت کس کی ہوگی، جنت میں حوریں کتنے، اور جنت میں کیا عمر ہوگی، اور جنت میں کتنے بیویاں ہوں گی. اس طرح کے اگر آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ، اس کو ہزاروں لاکھوں ویوز آتے، یعنی کہ دیکھنے والے، محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں میں. تو یہ عمل کو جو ہے نا نفس کرتے رہتا ہے محبت، لیکن ایمان کی جو بات آ گئی وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتے. بتانا یہ ضروری ہے، ایمان پھر اول ہے اور ایمان ہی مقدم ہے. بتانا یہ ضروری ہے کہ ایمان کے بلا عمل قبول نہیں. یہ جو ہے جنت اور جہنم، یہ دیگر اللہ ایک اپنی ملک بنائے ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کی ایک شے ہے. اللہ تعالیٰ اجر دینے کے لیے، ثواب اور اپنے غضب کا اظہار کرنے کے لیے جہنم بنایا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ کی پہلے یہ امانت دیکھنی ہوتی، کیونکہ وہ بات کی بات ہے نا، بات کی منزل ہے، وہ قیامت کے بعد کی بات ہے، وہ جنت اور جہنم. لیکن ہمیں اللہ کی امانت دی ہے، تو ہمیں غور اس بات کی ہونا چاہیے، فکر ہمیں اس بات کی ہونا چاہیے. تو بات بتانا کیا چاہ رہے تھے ہم؟ تو مومن کی علامت، جو مومن کی نشانی ہے، وہ تفسیر نعیم میں دیتی ہے کہ مچھلی کی طرح. تو ہمیں مچھلی سے جیسا سبق سیکھنا ہے، اور جو ہے مچھلی کے لیے ہمیں جیسا وہ آکسیجن کو لیتی ہے نا، پانی چھوڑ دیتی ہے وہ، اگر ہم پانی میں جائے تو ہم ہلاک ہوتے. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ بندہ بھی دنیا میں رہنا، ہر ایک ذرے ذرے کو نہیں بلکہ ہر ذرے ذرے میں اللہ کو دیکھنا، ہر ذرے ذرے میں اللہ ہی پال رہا دیکھنا. اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، زبان سے اقرار ہو، دل سے اس کی بات کی کیفیت ہو، اللہ رسول اللہ جانے، یہ بہتر ہے. ایمان یہی ہے. اور ایمان جو ہے بندے کا اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، دوسرا کوئی جان نہیں سکتا. عمل پردہ فاش ہے، عمل سوب دیکھتے، منافقہ بھی پڑھ رہے سو دیکھ سکتے، مومنہ پڑھ رہے سو دیکھ سکتے، متقیہ، محسن، مکرم، تمام لوگ جو بھی عبادت، مسلمان جتنے بھی اچھے عمل کر رہے دیکھ سکتے. لیکن جو ایمان جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے مسئلہ. تو ہمیں یا ایمان والے بننا ہے جو اللہ ہمیں ہمارے خلق پہ نظر ڈالے ہوئے، ہمارے خلق پہ اللہ کی نظر ہے، یہ اس چیز کا ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اور دنیا میں کیا ہے کہ بندہ جو ہے ہر طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے صبح شام، اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے، یعنی کہ اس طرح ہونا، اس طرح ہونا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نہ مجھ پہ نظر نہیں کر رہا ہے. اس طرح کی بدگمانیاں، اس طرح کے الفاظ اکثر دہرا جاتے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ تعالیٰ کی واجب کن لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ محبت کن لوگوں سے کرتا. تو حدیث قدسی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کن پہ واجب اللہ نے کر لی ہے، کہ کن بندوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اگر یہ چیزیں ہم میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں محبت کرتا ہے. کیونکہ محبت اللہ کی جو ہے ماؤں سے کتنے
دنیا میں جو ہے اگر اللہ کی محبت چیک کرنا ہے تو اپنی ماں کی محبت دیکھنا. ایک طرح کا ایک پوائنٹ کی محبت دی اللہ تعالیٰ, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا اللہ تعالیٰ, اتنی محبت کرتا. لیکن پھر بھی انسان جو ہے بدگمانیوں سے, ذرا سی تکلیف پر اس طرح کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کی بات آگے تو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ واجب کر لیا ہے ان لوگوں پہ محبت. کن لوگوں پہ محبت؟ چلیے حدیث پڑھتے. حدیث میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی بولے تو ڈیفینیشن بتا دوں. قدسی وہ ہوتی ہے جو خداوند قدوس اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قلب پہ اتارتا ہے بات. وہ بات جو ہے نا قلب پہ آتی ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور حدیث قدسی میں یہ فرماتے ہیں جو میرے خاطر ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتا رہا, اور میرے خاطر جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے, اور میرے خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, میرے خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے. اب یہ جو کیٹیگریز ہے, یہ جو کیفیت ہے ہم میں آنی چاہیے. کون سی؟ کہ ایک جو ہے ہم ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا, ایک دوسرے کی آپس میں محبت, تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ایک. اور ایک دوسرے کی ملاقات کرنا اللہ کے لیے, اللہ کے خاطر. آج دنیا میں ملاقات کئی کو کرتے ہم, اگر کوئی ہماری مدد کرا تو ہم بھی اس کی مدد کریں گے. یا پھر اکثر ہوتا ہے دنیا میں یہی ہوتا ہے, اگر کوئی بینک مینیجر ہماری مدد کرا تو کل اس کی مدد کو چکا دے تو میں بھی, اس طرح کی ہوتی ہے. یعنی کہ جو ہم مدد کرا ہم اس کی بھی مدد کرنا. تو یہاں پہ اللہ کیا بول رہے؟ میری خاطر جو محبت کرا, میری خاطر کسی سے ملاقات کرا, تو اس کے لیے میری محبت واجب بول رہے. اب ہم کیا کر رہے؟ ہم اپنے خاطر محبت کر رہے, اپنے خاطر, نفس کے خاطر, ضرورت کے خاطر بات کرنا, سمجھ میں نہیں بات نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی محبت واجب کیوں کرے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ میرے خاطر ہی محبت اور دشمنی ہو, اور میرے خاطر ہی ایک دوسرے پر مال خرچ ہو. اللہ کے خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. آج کیا ہوتا ہے, اگر ایک بندہ ایک ٹائم کی چائے پلاتا ہے کسی کو, یہ امید رکھتا ہے کہ وہ بھی پلائے, لیکن چائے پلانے سے پہلے اللہ کے لیے پلا رہا ہوں, یہ اللہ کا بندہ ہے. اگر یہ محبت سے اگر کسی کو نیکی کر لے تو اللہ کی محبت واجب ہے اس شخص پہ. تو محبت کا ذکر آنے سے میں یہ بات بتاتا چلے آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو 4 چیزیں پائی جاتی ہو انسان میں. اور ایک ضروری بات یہ ایمان پہ کہ ایمان جو ہے آتا بھی ہے اور ایمان جاتا بھی ہے. تو ایمان کی ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے, اور اللہ سے, اللہ کے خاطر اللہ کے بندوں سے محبت بھی کرنی ہے. یہ بھی ایمان والوں کی علامت ہے. اور جو ہے ایمان جب ہمارا کم ہو جانے پہ ہمیں تکلیف بھی ہونی چاہیے, اور ایمان بڑھنے سے ہم خوش بھی ہونا چاہیے. اور ایمان میں کم زیادتی ہو گئے تو ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ ایمان کیوں کم ہو رہا ہے, اور ایمان کیسے بڑھائے, ایمان کو تجدید کیسے کرے, ان فکر میں ہونا چاہیے. دیکھو اور کہ بندہ جو ہے فکر میں لگا رہتا ہے. بندہ فکر میں لگنے سے کیا اللہ تعالیٰ فکر کی برکت سے اس کو علم دین کی وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتے. دین جو ہے, دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی وراثت مالدار نہیں ہے, مال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے پھر ان کی وراثت؟ پراپرٹی کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی؟ پراپرٹی کیا ہے؟ دین ہے, علم دین ہے وراثت. وہ کن کے پاس وراثت ہے معلوم؟ وہ وراثت کے پراپرٹی کے حقدار وہ آلے, وہ جو ہے ان کی اولاد ہے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اولیاء اللہ ہے جو بزرگان دین ہے, ان کے پاس وہ پراپرٹی رکھی گئی ہے. آج ہم کو اگر پراپرٹی کا کچھ حصہ ملنا ہے, ہم کو جو آخرت میں سرمایہ ہوگا, تو ان کے پاس جانا ہوگا, ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا ایمان. ایک چیز. اور ایک بات, ایک واقعے سے جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمانی افروز واقعہ ہے کہ ایک وقت جو ہے ایک بازار میں ایک صحابی رسول رو رہے تھے. تو وہی راستے سے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا سے گزر رہے تھے وہی راستے سے. تو آپ نے پوچھا اے میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ وہ صحابی رسول رو رہے, آپ فرما رہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ صحابی رسول فرمائے کہ میں منافق ہو گیا ہوں اسی لیے رو رہا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے ایسا نہیں, تم اللہ سے, رسول اللہ سے محبت کرتے ہو, رسول اللہ بھی تم سے محبت کرتے, تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر بھی رو رہے. یہ کہنے پر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سچے صادق لقب,
تو آپ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتے، اللہ بھی کرتا ہے، پھر بھی کیوں رو رہے؟ بول تو پھر بھی رونا آ رہا ہے آپ کو، آپ رو رہے. پھر جواب میں دے رہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو جنت کا مشاہدہ کرتے اور دوزخ کا ذکر کرتے، تو دوزخ کا دیدار کرتے، یعنی کہ دوزخ کو سامنے رکھتے. تو بتانا یہ ضروری ہے. اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محفل میں ہوتے تھے. تو میں صحبت سے ہوتا تو وہ کیفیت میں رہتا تھا، وہ کیفیت اب ہمیں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے وہ کیا ہے، صحابی رسول رو رہے ہیں. تو سرکار، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرمائے کہ یہ بات صحیح ہے، میرا بھی یہی حال ہے. تو ایک کام کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میری صحبت میں ہوتا ہے وہ حق کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جو صحبت سے دور ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ ہوتے، اللہ کے ساتھ ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہتا ہے وہ اللہ کی صحبت میں رہتا ہے. تو صحبت میں نہیں رہنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، یعنی کہ بتانا یہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا حال یہ ہے. تو ایک تو صحابی رسول ہے، حالانکہ اللہ رسول اللہ چاہتے ہیں محبت کر کے، اور وہ صحابی رسول اللہ سے اللہ راضی ہو گئے. اور ایک صحابہ کی شان میں بتانا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی محبوب کی خاطرداری، اپنی محبوب کے خیال کے لیے تمام آدمیوں کو، انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی نسلوں کو، لوگوں میں تلاش کرا کون اچھی محبت کرتے، کون اچھا ادب کرتے، کون اچھے اخلاق کے، کون اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے. ایسے لوگوں کو، ایسے صحاباؤں کو چن کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیدا کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے. وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو وہ صحابہ کا علم یہ ہے کہ آپ رو رہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. اب دیکھو، اس بات سے ہمیں، یہ واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایمان کی فکر کتنی ہے صحابہ کو، اور وہ صحابی رسول کو کتنی ایمان کی فکر ہے. اور کیسا فرما رہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایمان بڑھتا ہے، دور ہونے سے ایمان تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے ایمان والوں کی. اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوشن حدیث کیا ہے کہ اگر یہ کیفیت، جو تمہیں کیفیت میرے ساتھ جب رہتے تو کیفیت جیسی پاتے ہو، اگر ہر حال تم وہ کیفیت پانے لگو، یعنی کہ کھیت میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اگر تمہیں وہ کیفیت آ جائے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. سبحان اللہ. تو فرشتے ہمیں مصافحہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ کیفیت چاہیے. کون سی؟ حق والی کیفیت چاہیے، وہ ایمانی کیفیت چاہیے جو صحبت میں بڑھنے سے آتی ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ فرشتے ہمیں مصافحہ کب کرتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے، حق کے ساتھ ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ ہو جاتے، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاتے، اور ان کی صحبت میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرتے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان اور مومن کو مشاہدہ کرتے. سبحان اللہ. کیا پیاری بات کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیفیت کے لیے، اور وہ کیفیت بولتے ہیں نا، وہ قلب میں رہتی ہے کیفیت وہ. اور ایک بات، انسان کو رونا آ رہا بول کے بھی تھوڑے کیا ہے، آنسو نہیں بہاتے، دل سے روتے. اصل میں رونا دل سے کیونکہ آنسوؤں سے رونا نہیں ہے، عورتیں آنسوؤں سے، لڑکیاں روتے، تو رونا نہیں ہے. بتانا کیا ہے، تو تکلیف جو ہوتی ہے نا دل سے ہوتی ہے بولتے. یہ دل کی کیفیت جو ہے، کیفیت بولتے ہیں وہ تو باطن کی ہے، اندر کی دل کی کیفیت رہتی ہے. تو یہ جو ایمانی کیفیت بھی ہے، دل کی کیفیت ہے. جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنا بھی یہ دل کی کیفیت ہے. ایمان بڑھنا بھی اور گھٹنا بھی یہ دل کی کیفیت ہے. تو پھر یہ ایمان پر بات ہونا، اور ایمان کو حاصل کرنا، ایمان کو سمجھنا، اور ایمان پر قائم ہونا، اور ایمان کی 24/7 حفاظت کرنا، اور دیگر جتنے بھی عمل دیے گئے ہیں ایمان کے تحت عمل ہونا. بنا ایمان کے عمل قبول نہیں ہے. اس لیے ایمان کو درست کر لینا اور عمل بھی درست ہو جاتے. کیونکہ آخری حدیث بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل درست ہو جائے اس کا جسم درست ہو جاتا ہے.
تو یعنی بتانے یہ ضروری ہے جس کا دل کو تعلق ایمان سے، جس کا ایمان درست ہو جاتا ہے، اس کا جسم سے عمل بھی درست ہو جاتے ہیں. تو جس کا درست دل ہی نہیں ہے پھر اس کا جسم درست کہاں ہو جاتا ہے؟ تو دل کی درستی کی ہونا ہے، دل کو پاک کرنا ہے اور دل کو ایمان راسخ کرنا ہے. وہ ایمان کیسے آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بھی حدیث ہے اور بھی قرآن کے دلائل سے ایمان کی ہم اور اب تجدید کریں گے. اتنے اجازت دیجیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، علم کے مطابق عمل کی توفیق دے، ایک دوسروں کے عمل میں اخلاص دے، تیری رضا کے لیے عمل اور اخلاص کی عبادت اور ریاضات سے نواز. اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ان دعاؤں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.